اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن کے آداب کے بارے میں آج ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ایک یا دو دن میں پھر ہماری تفسیر قرآن شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ قرآن کی تفسیر شروع ہونے سے پہلے جو باتیں جاننا ضروری ہے، اہم باتیں، وہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر انشاءاللہ شروع ہوگی۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے ان آداب اور شرعی احکام کا لحاظ رکھا جائے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی ہے، اور یہ سب چیزیں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قرآن کو بغیر دیکھے اگر پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن دیکھ کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کو پھر پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس طرح زیادہ ثواب اس میں ہے کہ دیکھ کر پڑھے تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اور اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور تلاوت کے شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ تو قرآن پاک جب تلاوت کر رہے ہوں، قرآن شریف جب پڑھ رہے ہوں، تو مستحب کیا ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ قرآن کی جب تلاوت کر رہے ہوں تو مستحب ہے کہ ہم اپنا رخ کدھر کرنا؟ قبلے کی طرف کرنا، اور اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا۔ اور تلاوت جب ہم شروع کر رہے ہو قرآن پاک کی تو اس کے شروع میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور جب سورہ شروع ہو رہا ہو، جو سورے ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ جو بھی سورے ہیں، جب یہ سورہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا یہ سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ یعنی سورے کے ابتدا میں پڑھنا سنت ہے، اگر سورے کے درمیان میں آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ پھر مستحب میں شامل ہے۔ اور قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ یعنی ایسی طرز میں پڑھ رہے ہیں جو گانے والے جیسا پڑھتے ہیں ویسی طرز بنا کے اگر پڑھ رہے ہیں، اس میں حروف میں کمی بیشی ہو رہی ہے تو پھر یہ ناجائز ہے۔ بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کریں، یعنی قرآن شریف پڑھتے وقت جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، جیسا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ حروف کی جیسی آواز نکالنا ہے ویسی آواز نکالنا، جہاں کھینچ کر پڑھنا ہے وہاں کھینچ کر پڑھنا، جہاں جلدی پڑھنا ہے وہاں پہ جلدی پڑھنا۔ یہ تمام تجوید کے ساتھ ہم کو قرآن پڑھنا ہے۔ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑے گا۔ اس کی اصل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے بات بنائی گئی ہو، تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ شیطان پڑے گا اگر ہم قرآن کھلا رکھیں گے، تو یہ بات کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسا کوئی حقیقت نہیں اس بات کی۔ البتہ ادب یہی ہے کہ ہم قرآن بند کر دیں۔ تو جب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے۔ جب بڑی آواز سے قرآن شریف پڑھی جا رہی ہو تو جتنے بھی بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو سننا کیا ہے؟ فرض ہے، جبکہ وہ مجمع قرآن مجید سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ باقی لوگ اپنے کام میں مصروف ہو۔
یعنی مجمع ہی اس بات پر، لوگ جمع ہی اس وجہ سے ہوئے کہ قرآن پاک کی تلاوت سننا ہے، تو اب سب کو قرآن پاک کی تلاوت سننا ضروری ہے، ورنہ پھر گناہ گار ہوں گے نہیں سننے والے۔ جب مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ مجمع ہے یعنی بہت سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور سب بلند آواز سے پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھے۔ اگر کچھ لوگ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں قرآن پاک تو کیسے پڑھنا ہے؟ آہستہ پڑھنا ہے۔ کہ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہو بلند آواز سے پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کام کر رہے ہیں لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگرچہ کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی لوگ کام شروع کرنے سے پہلے اگرچہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جگہ ہی کام کرنے کی ہے، قرآن پڑھنے کی وہ جگہ نہیں ہے۔ آپ وہ جگہ پہ جا کر قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر گناہ کس کے اوپر آئے گا؟ آپ کے اوپر آئے گا۔ اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ۔ اگر وہ جگہ کام کرنے کی نہیں ہے، کام کرنے کے لیے مقرر نہیں ہے، تو کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، پھر لوگوں نے اس کی تلاوت کو نہ سنا تو لوگوں پر اس کا گناہ۔ اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا، یعنی وہاں پہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہیں ہے لیکن کچھ کام ہو رہا ہے وہاں پہ، پھر بعد میں ایک شخص قرآن کی تلاوت شروع کر رہا ہے، تو پھر اب اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ وہ پڑھنے والے پر ہوگا۔ اور جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف اپنے پاس رعایت ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ تو یہ آداب ہم نے آج کے درس میں قرآن پاک کے جانے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں کچھ غلطیاں اگر ہوتی ہے نا، پرنٹنگ مسٹیکس بھی ہوتی ہے، اگر ہو تو پھر اس کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی قرآن پاک اگر ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے، اگر اس کو تجوید کی غلطیاں جو بھی غلطی آ رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے قرآن، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کو بتا دینا کہ بھئی آپ قرآن کے پڑھنے میں یہ غلطی کر رہے ہیں، تو اس لہٰذا اس کو درست کر لیں۔ یہ قرآن کے آداب تھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر قرآن کی تفسیر کتنے دور گزرے ہیں، قرآن کی تفسیر کب سے شروع ہوئی ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آنے والے درس میں جانیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم قرآن کی تفسیر اصل شروع کریں گے، سورہ فاتحہ سے آیتوں کا ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔